السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جس میں گھمنڈ کا انجام، عقل مند بیوی کی سمجھداری اور محنت کی اہمیت کا بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک قصبے میں فرید نام کا بہت امیر تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت مال دولت دی تھی۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام نعیم تھا۔ نعیم بچپن سے ہی بہت ضدی اور گھمنڈی تھا۔ نوکروں پر حکم چلانا، لوگوں کو ڈانٹنا اور اپنی بات منوانا اس کا روز کا کام تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے والدین نے پیار سے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی نیک لڑکی تلاش کریں۔ لیکن نعیم نے گھمنڈ سے کہا، میں شادی تو کروں گا لیکن ایک شرط پر، میری بیوی کو روز میرے ہاتھوں سے 100 جوتے کھانے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ حیران رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک تاجر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ جب اس نے نعیم کی شرط سنی تو وہ بہت ناراض ہوا اور واپس چلا گیا۔ لیکن اس کی بیٹی عالیہ بہت سمجھدار اور تعلیم والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں اسی نعیم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ بہت حیران ہوئے لیکن آخر کار نکاح ہو گیا۔ پہلی رات، شادی کی رات، نعیم کمرے میں آیا اور جوتا نکال کر بولا، سر آگے کرو، آج کے 100 جوتے باقی ہیں۔ لیکن عالیہ مسکرا کر بولی، اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو ماریے، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ میرے والدین نے مجھے پیدا کیا، پالا اور تعلیم دی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی ایک جوتا بھی نہیں مارا، اور آپ نے ابھی تک اپنی محنت سے مجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا۔ جب تک آپ اپنی کمائی سے مجھے کھلائیں گے نہیں، آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا حق کیسے ملے گا؟ یہ سن کر نعیم کا گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے آج تک خود محنت کر کے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابا مجھے ایک جہاز اور کچھ سامان دیجیے، میں خود محنت کر کے کمانا چاہتا ہوں۔ نعیم سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں وہاں ایک ایسا شہر پہنچا، وہاں چالاک لوگوں نے اسے دھوکہ دے دیا، اس کا جہاز چھین لیا اور اسے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ جیل سے نکل کر وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر عورت کا بھیس بنا کر ناچ گانا گا کر پیٹ پالنے لگا۔ ادھر بیوی کا صبر، ادھر اس کی بیوی عالیہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ 8 مہینے گزر گئے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، میں خود جا کر اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ وہ مردانہ بھیس بنا کر جہاز لے کر اسی شہر پہنچی۔ اپنی عقل مندی سے اس نے ٹانگوں کی چلاکیاں ناکام کر دی اور آخر کار اس نے اپنے شوہر نعیم کو ڈھونڈ لیا۔ عالیہ اسے بنا بتائے جہاز پر لے آئی اور گھر پہنچا دی۔ گھر پہنچ کر نعیم گھمنڈ سے بولا، میں بہت دولت کما کر لایا ہوں، اب اپنے وعدے کے مطابق 100 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عالیہ مسکرائی اور ایک بکسہ لے کر آئی۔ اس میں وہی عورتوں کے کپڑے تھے جن میں نعیم ناچ رہا تھا۔ تب اس نے کہا، جس سوداگر نے تمہیں اس حالت سے بچایا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھی۔ نعیم کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ سن کر نعیم کا سر گھمنڈ سے ٹوٹ گیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، خدا کے لیے یہ بات کسی کو مت بتانا۔ عالیہ نے ہنس کر کہا، تو پھر 100 جوتے نہیں مارو گے؟ نعیم بولا، نہیں، بلکہ اگر چاہو تو تم ہی مار لو۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور محبت اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے سبق، اس کہانی سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ گھمنڈ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، محنت کی کمائی ہی اصلی عزت دیتی ہے، عقل مند اور صبر کرنے والی بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔